Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In this session, we are going to discuss Education Policy 1992. जैसे कि मैं इससे पहले दो एजुकेशन पॉलिसीज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि द सिटिंग गवर्नमेंट का जो माइंड सेट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं। इन्हीं से पहले वाली अगर आप पॉलिसी को देखें तो वहाँ पर इस्लामाइजेशन का जो एलिमेंट था वो ज़्यादा डोमिनेंट था, क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत थी उस वक्त के हिसाब से गवर्नमेंट के सामने। और अगर आपको याद हो तो वहाँ पर कहा गया था कि एक ऐसे शहरी को हम डेवलप करेंगे जो न सिर्फ इस्लामी उसूलों का पाबंद हो बल्कि मुस्लिम उम्मा का एक मुफीद रुकन भी हो। As far this policy of 1992 is concerned, so we can see or we can say that it was a shift from that traditional approach. इनके सामने जो अब नई बातें थी, क्योंकि जो अफ़गान वार था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था और हमारा रोल या हमारा किरदार उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं रहा था। So we can say that this policy is providing a shift from that approach towards a more liberal and a more modern approach. जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने डायरेक्टर्स में भी कहा, और जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी खुलकर इस बात का इजहार किया कि अब हमने अपनी तरजीहात का ख़ुद से तयन करना है और ख़ुद उनको फिक्स करना है। इसके लिए इंटायर जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसको एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है या इसको दोबारा रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और कोशिश की जाएगी कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ बना दी जाए जो कि स्टूडेंट्स को बल्कि एज़ अ नेशन पूरी नेशन को इस काबिल बना दे कि वो जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं सो उसके साथ अपने आप को लेकर चलें। जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि अब तरजीहात का नए सिरे से तयन करना था। बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स थे उनको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो इस पॉलिसी के अंदर भी कहा गया कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया जाएगा, या जो भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनेगा सो उसके अंदर कोशिश की जाएगी कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन जो है वो उनका वही किरदार रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है और बहैसियत कौम हम फॉरवर्ड लुकिंग यानी आगे की तरफ देखने वाले और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को डेवलप करने वाले शहरी बन जाए। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन था सो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट के लिए सिफारिशात दी गई कि वहाँ पर मेन फोकस जो है वो रिसर्च एक्टिविटीज़ पर की जाएगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन है सो वहाँ के लिए तजवीज़ दिया गया कि देयर विल बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इससे पहले जो पॉलिसीज़ थी अगर आप रिकॉल कर ले तो वहाँ पर यूनिवर्सल एजुकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, यानी हर एक बच्चे तक तालीम का पहुँचाना वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन कंपल्सरी से मुराद ये है कि ऐसी कानून साजी की जाएगी जहाँ पर पेरेंट्स बाउंड होंगे कि वो लाजमन अपने बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिल करा दें। सो प्राइमरी लेवल पर ये टारगेट रखा गया कि बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड यानी 10 साल तक ये कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर हो। इसके अलावा जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि वेदर इट शुड बी इंग्लिश, उर्दू और द लोकल लैंग्वेजेस, सो ये डिसीजन जो है ये प्रोविंसेस पे छोड़ दिया गया कि वो फैसला करेंगे कि वेदर इट शुड बी इंग्लिश, वेदर इट शुड बी उर्दू और द लोकल लैंग्वेजेस। इसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन है स्पेशली वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोलें ताकि एनरोलमेंट का जो टारगेट है इस डिकेड के अंदर वो हासिल किया जा सके। इसके अलावा भी कई इनकलाबी इक़दाम तजवीज़ किए गए प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। मिसाल के तौर पर 26,500 जो प्राइमरी टीचर्स है तो उनको ट्रेन किया जाएगा। एक और टारगेट जो रखा गया कि 1,07,000 नए प्राइमरी स्कूल्स और मास स्कूल जो है वो ओपन किए जाएंगे। अगर आपको फिगर्स याद हो तो इससे पहले जो पॉलिसी थी उसके अंदर 5,000 मास स्कूल्स का टारगेट रखा गया था, जबकि यहाँ पर 1,07,000 प्राइमरी एंड मास स्कूल्स का टारगेट रखा गया।
جہاں پر پہلے سے سکولز موجود ہیں، یعنی پرائمری سکول جو موجود ہیں، سو ان کے اندر تقریباً 20,000 جو 1 روم سکولز ہیں، سو وہاں پر ایڈیشنل ایک روم ڈیولپ کیا جائے گا یا کنسٹرکٹ کیا جائے گا۔ 24,750 ایسے سکول جو کہ اوپن ایئر میں تھے یا کھلے آسمان میں تھے، سو وہاں پر 2 رومز قائم کیے جائیں گے۔ اور ایک اہم بات کہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 3 تک کا جو کریکولم ہے وہ انٹیگریٹڈ ہوگا۔ انٹیگریٹڈ کریکولم سے مراد یہ ہے کہ سیم کانسیپٹ جو ہے یا سیم تھیمز جو ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہوں گے۔ یعنی اگر ہانیسٹی ہے تو آنیسٹی کا جو تھیم ہے سو وہ اسلامیات میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اسی طرح سے وہ انگلش کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اسی طرح سے سوشل اسٹڈیز میں بھی اور اردو میں۔ دیٹ از کالڈ انٹیگریٹڈ کریکولم۔ بلکہ اس پہ میرے چینل کے اندر انٹیگریٹڈ کریکولم پر بڑی تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہیں، سو اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرہ قرآن جو گریڈ 1 سے شروع ہوگا اور جو ٹرمینل ایئرز جو فائنل ایئرز ہیں اسکول کے اندر، اسکول ایجوکیشن کے اندر، سو وہاں تک ناظرہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا، لیکن سٹارٹ لیا جائے گا گریڈ 1 سے۔ جہاں پر بچیوں کی پارٹیسپیشن کم ہے یا جہاں پر بچیوں کی تعداد کم ہے اسکولز کے اندر، سو وہاں پر مختلف پروگرامز انسینٹیو پروگرامز جو ہے وہ شروع کیے جائیں گے۔ یعنی اگر آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں تو بچیوں کو اسکول کے اندر کچھ اسکالرشپ وغیرہ دیے جاتے ہیں، یا جو بھی بچی اسکول آتی ہیں تو وہاں پر ان کو کچھ نقد پیمنٹ وغیرہ دی جاتی ہے تاکہ ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ اسکولز میں آئیں۔ سو اس قسم کے پروگرام اس پالیسی کے اندر رکھے گئے کہ جہاں پر فیمیل کی ریشو کم ہو، سو وہاں پر ایسے پروگرامز شروع کیے جائیں گے۔ ہر پروونس کے اندر اور ایون فیڈرل لیول پر پرائمری ڈائریکٹریٹس قائم کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایک ٹیچرز کے لیے یعنی ٹیچر ٹریننگ کے لیے بھی ایک نیا کریکولم انٹروڈیوس کیا جائے گا، جہاں پر ہاؤ ٹو ڈیولپ دا کیپیسٹی آف دا ٹیچرز، جہاں پر اس پہ کام ہوگا۔ سو باقاعدہ ایک کریکولم یا ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں وہ اویلیبل ہوگا۔ اس سے پہلے جو پالیسی تھی سو وہاں پر بھی ٹیچنگ کٹ کی بات کی گئی تھی، اور یہاں پر بھی کہا گیا کہ جو ٹیچنگ کٹ ہے تو اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا یا اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن لیول پر بھی کچھ اچھے اقدامات تجویز کیے گئے، مثال کے طور پر کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیے جائیں گے فار دا پرپز آف ریسرچ۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ ہائی ایجوکیشن سروسز پالیسی بنائی جائے گی۔ یعنی اس سے پہلے تو جو ایجوکیشن پالیسیز بن رہی تھی وہ پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن تینوں کے لیے ایک ہی پالیسی بن رہی تھی، لیکن یہاں پر تجویز دی گئی کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ایک اور یا الگ سے ایجوکیشن پالیسی بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو مختلف جرنلز وغیرہ پبلش ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، جو مختلف بکس وغیرہ پبلش ہوتے ہیں، سو اس کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے گرانٹ کی شکل میں دی جائے گی۔ اور جس طرح کہ اس سے پہلے پرائمری سیکٹر کے اندر بھی پرائیویٹائزیشن کو پروموٹ کرنے، انکریج کرنے کی بات کی گئی، سو ہائر ایجوکیشن لیول پر بھی اس پالیسی کے اندر ذکر کیا گیا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز بن رہی ہیں تو ان کو بھی انکریج کیا جائے گا۔ ایک اور تجویز جو ہے دیٹ واز اباؤٹ انڈسٹریل پارکس بنائے جائیں گے، جہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے پریکٹیکل ورک کر سکیں گے، انڈسٹریز کے اندر جا کر وہ پریکٹیکل ورک کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کالجز آف ڈسٹینس ایجوکیشن بنائی جائیں گی، یعنی اگر ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے سو تھرو نان فارمل ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اس پالیسی کے اندر کچھ نئی باتیں بھی کی گئی جو کہ اس سے پہلے کی پالیسیز میں موجود نہیں تھی۔ مثال کے طور پر SMC یا اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا کنسیپٹ فار دی فرسٹ ٹائم وہ انٹروڈیوس کرایا گیا کہ ہر اسکول کے اندر SMC بنائی جائے گی یا اسکول مینجمنٹ کمیٹیز بنائی جائیں گی۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PTC یا پیرنٹ ٹیچر کونسل کی شکل میں یہ کمیٹیز جو ہے اسکول کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سپروائزری سسٹم یا کلسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا، جہاں پر ہر ایک سپروائزر یا کسی بھی ہائی اسکول کے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے انڈر جو ہے 15 پرائمری اسکولز ہوں گے جن کو وہ سپروائز کریں گے۔
اس کے علاوہ ڈائریکٹریٹ آف کالجز بنایا جائے گا ڈویژنل لیول پر ہر صوبے کے اندر. اس سے پہلے جو پرائمری لیول پر اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ پرائمری ڈائریکٹریٹس بنائے جائیں گے. اسی طریقے سے ڈویژنل لیول پر کالجز کے بھی ڈائریکٹریٹس بنائے جائیں گے. اس سے پہلے کی جو پالیسی تھی وہاں پر اکیڈمی آف ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ اسلام آباد کی تجویز دی گئی تھی، اور اس پالیسی کے اندر کہا گیا کہ ہر ایک صوبے کے اندر بھی اسی قسم کی اکیڈمیز بنائی جائیں گی. سو آپ نے پروونسز کے اندر دیکھا ہوگا کہ مختلف ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر پائٹس کی شکل میں اگرچہ مختلف صوبوں کے اندر اب ان کے نام جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، پروونشل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن. سو اس پالیسی کے اندر تجویز دی گئی کہ جس طرح کے فیڈرل لیول پر یا نیشنل لیول پر ایپام ایک اکیڈمی موجود ہے، اسی قسم کی اکیڈمیز جو ہے وہ پروونشل لیول پر بھی بنائی جائیں گی. اور ایک اور اہم تجویز جو اس پالیسی کے اندر تھی کہ موبائل ٹریننگ یونٹس بنائے جائیں گے جہاں پر وہ آن جاب سپورٹ دیں گے یا آن جاب ٹریننگ دیں گے ٹیچرز کو. اس کے علاوہ جو بھی کریکولم ڈیولپ ہوگا تو کریکولم کو بنانے کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بکس کو بھی اور جو ٹیچر ٹریننگ کے مینولز وغیرہ بھی ان کو بھی الائن کیا جائے گا کریکولم کے ساتھ. اور جو آخری ایک اور تجویز دی گئی کہ ووکیشنل سبجیکٹس کو بھی شامل کیا جائے گا جو دوسرے اکیڈمک سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ. Hopefully now you people will be much clear about this education policy 1992 اور اس کے جو اہم نکات ہیں. Thank you so much. اللہ حافظ.